آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں گا جو ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ اس لڑکی کا نام مہرو تھا۔ مہرو نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا جرم سمجھا جاتا تھا۔ مہرو کے ابا کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی، لیکن اللہ پاک نے مہرو کے ابا کو 9 بیٹیوں سے نواز دیا۔ مہرو نے بڑی مشکل سے BA پاس کیا۔ اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود مہرو نے گھر میں رہ کے پڑھائی مکمل کی۔ اب اس کی شادی کا وقت تھا، کوئی مناسب رشتہ نہ آتا، سب پریشان تھے۔ کسی کا اپنا مکان نہیں تو کوئی شادی شدہ ہوتا، کوئی شرابی تو کوئی ایک وقت کی روٹی پوری کرنے سے عاجز۔ مہرو کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے 4 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، 2 بھائی بھی شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ مہرو کے ابا روز ایک ہی بحث کرتے کہ اپنوں میں رشتہ کر دو، جبکہ اپنوں میں بھی کوئی مناسب نہ تھا۔ جن بہنوں کا اپنوں میں کیا وہ روز اٹھی بیٹھی ہوتی، ایک اپنے گھر جاتی تو دوسری آ جاتی، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کسی کا کوئی، لیکن مہرو کے ابا کا اپنوں سے دل نہ بھرتا۔ وہ اپنی بیٹیوں کا قصور لگاتا رہتا۔ سب پتہ ہونے کے باوجود مہرو کے ابا کی بیٹیوں سے نفرت ختم نہ ہوتی۔ مہرو بہت پریشان رہتی۔ مہرو جاب بھی کرنا چاہتی تو ابا راضی نہ ہوتے۔ گھر میں ہر کام ابا کی اجازت سے ہوتا۔ ایک وقت کی روٹی بھی تانے مار مار کے دیتا۔ انہی حالات میں مہرو کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام عابد تھا۔ عابد کے والدین دنیا سے گزر چکے تھے۔ عابد کے 5 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ عابد اکیلا کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ رشتہ کروانے والی عورت نے اس کی بڑی تعریفیں کی۔ عابد قرآن کا قاری تھا۔ عابد کی کارپوریشن کی دکان تھی جو کہ کرائے کی تھی۔ رشتہ کروانے والی اور عابد نے مہرو کی فیملی سے بڑے جھوٹ بولے۔ مہرو کے ابا اس رشتے پہ آمادہ نہ تھے، کیونکہ ان کا دلی ارادہ یہی تھا کہ جب غیروں کے رشتے آنا بند ہو جائیں گے تو مجبوراً انہیں اپنوں میں کرنا پڑے گا۔ مہرو اور اس کی ماں بہنوں کو بھی یہ پتا تھا، کیونکہ ایک تو کوئی مناسب رشتہ نہ تھا۔ اگر کوئی مہرو یا اس کی ماں بہنوں کو پسند آ جاتا تو مہرو کا ابا ان کے گھر جا کے یا ان کے آنے پہ انہیں باہر سے ہی انکار کر دیتا، اور مہرو اور اس کی ماں انتظار کرتی رہتی کہ وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے۔ مہرو کا ابا رشتوں کی وجہ سے روز گھر میں جھگڑا کرتا اور تانے مارتا کہ کوئی لیتا نہیں، بوڑھی ہو رہی ہے۔ بہوؤں کے سامنے مہرو اور اس کی ماں کو ذلیل کرتا۔ آخر جب عابد کا رشتہ آیا تو مہرو نے قبول کر لیا، جبکہ اس کے ابا نے بڑا روکا۔ مہرو بہت اپنی تذلیل کروا چکی تھی، اب اور ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس وقت مہرو کی عمر 32 سال تھی، جبکہ عابد 55 کا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مہرو نے عابد کو قبول کر لیا۔ رشتہ ہو گیا۔ عابد لمبے قد کا سانولا سا آدمی، جبکہ مہرو چھوٹے قد کی بڑی چٹی گوری بہت خوبصورت سی دوشیزہ تھی۔ مہرو کی شادی کا دن آ گیا۔ باپ بیٹیوں کو دعائیں دے کے گھر سے رخصت کرتے ہیں، لیکن مہرو کے ابا نے جہیز کا سامان تو دیا، لیکن اس بددعا کے ساتھ کہ یہ سامان واپس ضرور آئے گا، یہ گھر انشاءاللہ آباد نہیں ہوگا۔ مہرو باپ کے گھر سے رخصت ہو کے عابد کے کرائے کے مکان میں آ گئی۔ عابد پہلی رات ہی مہرو سے تھوڑی بہت بات کر کے پیٹ پھیر کے سو گیا، نہ اسے دیکھا نہ اس کی کوئی تعریف کی۔ صبح ہوئی تو عابد نے بخار کا بہانہ بنا لیا۔ دوپہر 1 بجے عابد ہال میں جا کے دوستوں کے ساتھ گپوں میں لگ گیا۔ مہرو کو بتائے بنا وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ مہرو دوسرے کمرے میں بیٹھی عابد کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی۔ آخر 3 بجے عابد کا دوست گاڑی لے کے آیا اور دلہن کو ہال میں لے گیا، جہاں عابد اپنے دوستوں کے ساتھ قہقہے لگا رہا تھا۔ اس نے مہرو کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ مہرو کو بہت عجیب لگا۔ مہرو رات والے اور اب کے تمام واقعات کو لے کر دل میں بہت ہی پریشان تھی۔ مہرو کی امی نے ولیمے میں جو رسمیں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے عابد کو بلایا، تو عابد 5 منٹ سے کم وقت آیا اور رسمیں ادھوری چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہ بات سب کو ناگوار گزری۔ رات کو ہال سے واپسی پہ عابد مہرو کی طرف پیٹ کر کے سو گیا۔ جاگتا وہ بھی دیر تک رہا، لیکن مہرو سے بات کرنے کے ڈر سے نیند کا بہانہ کر کے سویا رہا۔ ایسے ہی 4 دن گزر گئے۔ اب مہرو کی اداسی بڑھ رہی تھی۔ 5ویں دن عابد نے اپنے دوستوں کو بلا لیا اور مہرو کو اپنے بھائی شفیق کے گھر بھیج دیا۔
مہرو کو شفیق کا بیٹا اپنے گھر لے گیا۔ ساری رات گزر گئی، مہرو روتی رہی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں مناتا رہا۔ چھٹے دن کی صبح وہ عابد کے بھتیجے کے ساتھ گھر آ گئی۔ مہرو پردہ دار تھی، وہ گھر سے نکلنے والی نہیں تھی۔ شادی کے 7ویں دن عابد کو کام سے چھٹی تھی۔ آج وہ گھر تھا، اس نے مہرو کا حق ادا کیا۔ مہرو کو لگا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا گھر بس جائے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ وقت کے ساتھ عابد کی تمام بری عادتیں کھل کے مہرو کے سامنے آ گئی۔ عابد رنڈی باز تھا، وہ لڑکوں کا آدمی تھا۔ اب وہ روز گھر میں ایک آدمی کو لے آتا اور دوسرے کمرے میں آدمی کے ساتھ رات گزارتا، جبکہ مہرو ساری رات الگ کمرے میں روتے گزار دیتی۔ عابد 6 مہینے تک مہرو کے قریب نہ جاتا، نہ اس سے ٹھیک طرح سے بات کرتا۔ شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے کہ عابد نے حق مہر میں دیا ہوا پلاٹ مہرو سے لے لیا۔ مہرو اب تک عابد کی فون پہ سب باتیں سن چکی تھی۔ عابد اندر ہی اندر لڑکیوں کو بہلا پھسلا کے گندے دندے کروانے اور جو لاوارث نظر آتے اسے بیچ لینے کا کاروبار کرتا تھا۔ مہرو کو ہر وقت اپنی عزت کا خوف رہتا تھا۔ عابد نے اس لحاظ سے تو کوئی نقصان نہ پہنچایا، لیکن وہ کہیں دن تک مہرو کو چھوڑ کے جاتا اور گھر نہ آتا۔ اکیلے پن سے تنگ آ کے مہرو عابد کے بھتیجوں کو لے آئی، جو کہ اس کا بہت غلط قدم ثابت ہوا۔ عابد کا بھائی رب نواز باہر سے بڑا دیندار نظر آتا، جبکہ اندر کی کہانی بعد میں کھلی۔ رشتہ کروانے والی بطول نامی عورت عابد کی رکھیل نکلی۔ وہ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کئی دن عابد کے مکان میں عابد کے ساتھ رہتی تھی۔ عابد مہرو کا پلاٹ بیچنے کے بعد کھل کے سامنے آیا۔ اپنی ایک رکھیل جس کے پاس ہر رات کو رہتا تھا، ایک دن مہرو کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اب وہ روز مہرو کو اسرا کے گھر جانے کو کہتا۔ مہرو ماں کے گھر جاتی تو اسے لینے نہ جاتا۔ وہ فون کرتی یا تو بند کر دیتا یا پھر اس میں اسرا کے بیٹوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ مہرو نے عابد سے کبھی ذکر تک نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عابد نہیں مانے گا۔ اب عابد بات پہ مہرو کو مارتا، اپنے بھتیجوں کے سامنے بے عزت کرتا۔ عابد ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، جو کہ چور ڈکیتوں اور بدماشی کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ عابد احمد پور کے شہر میں تو رہتا تھا، لیکن اس کے اندر سے اپنے علاقے کی دہشت گردی اور جہالت نہ گئی۔ وہ عورت کو محکوم اور کوئی بے جان سی چیز سمجھتا تھا۔ 55 سال کی عمر تک بھی وہ کچھ نہ بنا سکا۔ مکان کرائے کا تھا، پینے کے لیے گلاس مالک مکان کا تھا، حتیٰ کہ نہانے کے لیے بالٹی تک مالک مکان کی تھی۔ مہرو کی جب شادی ہو گئی تو عابد کا ایک بانجا اس کے ساتھ رہتا تھا، جس کا ذکر نہ بطول نے کبھی کیا تھا، نہ رشتے سے پہلے عابد نے۔ عابد کا بانجا مزدوری کرتا تھا، وہ مہرو کو عابد کی اور عابد کو مہرو کے خلاف بھڑکاتا رہتا۔ عابد کے بہت سے راز بانجے نے کھولے، جس کے بدلے میں عابد نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اب مہرو سارا دن عابد کے بھتیجوں کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن مہرو کے دل سے عابد کا خیال نہ جاتا۔ عابد کبھی گھر آتا تو کبھی نہ آتا۔ عابد اب اپنے گاؤں سے اپنی جوان بھتیجی کو لے آیا۔ اب وہ مہرو سے جو کبھی تھوڑی بہت بات کرتا تھا، اب بھتیجی جس کا نام زنیرہ تھا سے کرنے لگ گیا۔ اب وہ بات پہ مہرو سے لڑتا، ایک دن اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ عذر یہ تھا کہ تم بچوں کا خیال نہیں رکھتی۔ مہرو 2 ماہ اپنی ماں کے گھر بیٹھی رہی۔ مہرو کے ابا کو پتا نہ تھا کہ مہرو گھر سے نکال دی گئی ہے، ورنہ تو وہ بجائے مسئلے کو سلجھانے کے تانے الگ دیتا اور الجھا دیتا۔ 2 ماہ بعد مہرو خود گھر چلی گئی، کیونکہ یہاں کے حالات آج بھی نہیں بدلے تھے۔ وہاں گئی تو زنیرہ عابد کی بھتیجی نے مہرو کو بتایا کہ عابد روزگار میں ہمارے سامنے اسرا کو بلا لیتا تھا۔ وہ بیٹھ پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ اسرا کے بیٹے احمد نے اپنے باپ شکور کو سب بتا دیا ہے۔ احمد 12 سال کا تھا، اب عابد کی علاقے میں بہت مشہوری ہو چکی ہے، بہت بدنامی ہو گئی ہے۔ مہرو کو یقین نہ آیا، وہ عابد سے پوچھنے ہی والی تھی کہ اسرا کی ساس اور نندیں آ گئی۔ انہوں نے بھی جب وہی بات کی تو مہرو کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اسے عابد اور اسرا کے تعلقات کا پتہ تھا، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ عابد جوان بھتیجی کے سامنے اسرا کو گھر بلا لائے گا۔ اب کچھ باتیں مہرو کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ مہرو کو ان کا جواب چاہیے تھا۔ وہ اسرا کے گھر گئی۔ شکور نے اسرا کو پہلے دن ہی طلاق دے دی اور وہ ماں کے گھر تھی۔
महरू जब माँ के घर से आई तो ये तहैया करके आई थी कि जुनैरा से नहीं बोलेगी, इसी ने इसे घर से निकलवाया है। लेकिन जब सारी बातें सुनी तो महरू ने जुनैरा से दोस्ती कर ली। जुनैरा ने महरू को मजीद नए हालात का पता करने शकूर के घर भेजा। महरू को पता था कि एक ना एक दिन आबिद ने इसे छोड़ना है। जब ये तमाम हालात आए तो महरू शकूर के घर गई और आबिद के तमाम किरदार बता दिए। अब हालात ये हो गए कि मजीद बात पक्की हो गई कि आबिद की बीवी ने भी खुद कहा है सब कुछ, क्योंकि आबिद पहले बच्चे की बात को झुठला रहा था। अब आबिद पूरे अहमदपुर में बदनाम हो चुका था। अब महरू आबिद को छोड़कर एक हॉस्टल चली गई और फिर जॉब करके अपनी नई जिंदगी शुरू की। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।